سبحان اللہ، الحمدللہ آپ کو حاضر بھی رہے اور الحمدللہ میرے بولنے پر دین کی باتیں بتانے پر آپ آگے بھی تشریف فرما ہوگے. آپ سبھی حضرات کا دل کے غیر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر بیان کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے قبل دو تین باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کا جو ذہن ہے یہ بن جائے کہ اصل میں جو واقعہ کربلا ہوا تھا، واقعے میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی، اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے ساتھیوں کی جو قربانی کربلا کے میدان میں دی تھی، اس کا اصل مقصد کیا تھا اور جو قربانیاں دی تھی، اتنا بڑا مقام آپ نے کربلا کے میدان میں حاصل کیا، وہ کس طریقے سے کیا؟ اس کے لیے آپ نے جو اسٹریٹجی کی، وہ کون سی اسٹریٹجی اپنائی تھی؟ آپ نے کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ثابت قدم رکھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس روزمرہ زندگی کے اندر ہم بارہا بہت سارے مقامات پر جاتے ہیں اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے باتیں برداشت نہیں ہو جاتی. آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ مان لیجیے ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، جس شہر کے اندر رہتے ہیں، ہم یہاں پر جو ہمارا گھر ہوتا ہے اس کے پروف کے لیے راشن کارڈ کی یا جو باقی کاغذات ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ راشن کارڈ کے آفس میں چلے گئے، آپ کو نیا راشن کارڈ بنوانا ہے یا اس کے اندر کچھ چینجز کروانے ہیں نام کے اندر. آپ نے فارم کو فل اپ کیا اور جو وہاں کا آفیسر ہے آپ نے اس کے پاس میں اس کو سبمٹ کر دیا اور جیسے اس نے آپ کا فارم لیا اور اس نے آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے آپ نے کس طریقے سے فارم بھرا، آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے، آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ نے ٹھیک طریقے سے فارم نہیں بھرا، اس میں بہت ساری چیزیں یہ بھرنا باقی ہے، یہ لیجیے آپ کا فارم اور دوبارہ اس کو فارم پورا فل اپ کرنے کے بعد ہی آپ میرے پاس لے کر آئیں. اگر اس طریقے سے جو راشن کارڈ آفس کا جو صاحب ہے، جو وہاں کا آفیسر ہے، اس طریقے سے اگر ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس جگہ پر ہمارا جو ریئیکشن ہوگا، ہمارا جو رپلائی ہوگا، ہمارا جو معمول ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کس طریقے سے ہم کیا کہیں گے، اس کو کیا بولے گا؟ مجھ کو ہم غصہ ہو جائیں گے کہ ہم چپ چاپ برداشت کر کے جا کر واپس سے فارم فل اپ کریں گے؟ جی یقیناً ہم کیا کریں گے، جا کر یقیناً چپ چاپ بیٹھیں گے، فارم لے لیں گے، جا کر واپس سے فل اپ کریں گے. اسی طریقے سے مان لیجیے آپ کا بچہ بہت اچھی اسکول میں پڑھتا ہے، اچھی کانوینٹ اسکول ہے، آپ نے بہت مشکلوں کے بعد، بہت مشقتوں کے بعد آپ نے آپ کے بچے کا اسکول کے اندر داخلہ کروایا، ایڈمیشن کروایا اور ایڈمیشن ہونے کے بعد ایسا ہو گیا ایک دن ٹیچر نے آپ کے بچے کو ڈانٹا بھی اور اس کو سزا دی. اس کے بعد آپ کا بچہ گھر پر آتا ہے اور گھر پر آنے کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ میرے ابو ہے، میری امی، آج اسکول کے اندر میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ٹیچر نے مجھے تمام بچوں کے سامنے ڈانٹا بھی اور مجھے سزا بھی دی اور تمام بچوں کے سامنے مجھے کافی شرمندگی ہو گئی، آج کے بعد میں اسکول میں نہیں جاؤں گا. آپ مجھے بتائیں آپ بچے کی محبت میں کیا کریں گے؟ آپ کیا اس ٹیچر کے ساتھ میں جا کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ، اسکول کے اسٹاف کے ساتھ آپ جھگڑا کرو گے یا بچے کی آپ سمجھ نکالو گے؟ نہیں بیٹا، جانے دے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی، اگلی بار سے تو یہ سب مسٹیک مت کرنا تاکہ ٹیچر کو موقع نہ ملے تجھے ڈانٹنے. آپ مجھے بتائیں آپ پہلی چیز کریں گے یا دوسری چیز کریں گے؟ دوسری والی یقیناً آپ چیز کریں گے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم روزانہ بمبئی کے اندر ہم رہتے ہیں، اس بمبئی شہر کے اندر کوئی جاب پر جاتا ہے، کوئی کاروبار پر جاتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، فلاں سیٹ کے پاس کوئی کام کرتا ہے. مان لیجئے آپ کے سیٹ نے یا آپ کے باس نے آپ کی چھوٹی سی غلطی ہونے کے باوجود، آپ کی غلطی تھی چھوٹی سی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کو کافی ڈانٹا، اس نے آپ کو جو آپ کے کام کرنے والے ساتھی ہیں ان کے سامنے آپ کو اس نے ڈانٹا. اس کے بعد آپ کو بہت غصہ آ گیا، آپ ایک دم جلال میں آ گئے. لیکن آپ مجھے بتائیں غصہ ہونے کے بعد بھی، جلال میں آنے کے بعد بھی آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو کنٹرول میں لے کر آتے ہیں، آپ اپنے غصے کو قابو میں لے کر آتے ہیں اور وہاں پر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سب چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان جگہوں پر ہم صبر کیوں کرتے ہیں؟ ان جگہوں پر ہم سوچ سمجھ کر ڈیسیجن کیوں لیتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کو دوسری مثال دے دو. کمائی کا ذریعہ. جی کمائی کا ذریعہ ہے. جی
ہمارے بھائی نے کہا، سمیر بھائی نے کہا، سمیر بھائی آصف بھائی سوری، ہمارے آصف بھائی نے کہا کہ ہم ہمارے باس کو یا ہمارے مالک کو اس لیے جواب نہیں دیتے پلٹ کر کیونکہ ہمارا وہ کمائی کا ذریعہ ہے. اگر ہم اس کو الٹا جواب دے دیں گے، وہاں پر ہماری زبان کو ہم دراز کر دیں گے، ہمارا غصہ ظاہر کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارا جو باس ہے یا ہمارا جو مالک ہے ہمیں روزی سے نکال دے، یا نکال اگر نہیں بھی دیا، اگر ہم نے دائرے میں رہ کر، قانون کے اندر رہ کر اگر ہم اس سے گفتگو کی، ہم نے اس سے ڈسکس کیا، جو کمپنی کے جو کمپلائنس ہے اس کے اندر رہ کر ہم نے اس سے کمیونیکیٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو پتا ہے اگر ہم نے اس کو ریپلائی دیا، اگر ہم نے اس کو کوئی جواب دیا، تو بھلا یہ ہم کو کام سے نہ نکالے، لیکن کم سے کم یہ ہم کو نظر کے اندر رکھ لے گا، اور آگے چل کے آنے والے دنوں میں ہمیں ہو سکتا ہے یہ پریشان ہو جائے. آپ مجھے بتائیے بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے، ہمارے آصف بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے روزی کا ذریعہ ہے، روزی کا ذریعہ ہے، پر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے اندر دیکھتا ہے کہ دنیاوی لیول پر وہاں پر میرا فائدہ ہے یا نہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر میرا فائدہ ہے تو میں وہاں پر صبر سے کام کروں گا، اگر دنیاوی اعتبار سے وہاں پر میرا کچھ پروفٹ ہے تو وہاں پر میں غصہ ظاہر نہیں کروں گا، اگر دنیاوی اعتبار سے وہاں سے مجھے کچھ ملنے والا ہے تو میں وہاں پر چپ ہو جاؤں گا، تو وہاں پر میں برداشت کر لوں گا، وہاں پر میں صبر کے ساتھ کام لوں گا، وہاں پر میں یاد کروں گا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں صابروں کے ساتھ ہے، وہاں پر مجھے صبر یاد آ جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائے اگر گھر کے اندر آپ کا اگر بڑا بھائی آپ کو چھوٹی سی غلطی کے اوپر سے آپ کو ڈانٹ دے، آپ کو چلائے، آپ کے ساتھ وہ غصہ ہو جائے، اس وقت مسلمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نظر میں پوری دنیا کے اندر اپنے بھائی سے بدتر، اپنے بھائی سے بڑا دشمن کوئی ہے ہی. آپ مجھے بتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر گھروں کے اندر اگر چھوٹی سی بات پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو کوئی بات سنا دے، ماں باپ کے اوپر سے کوئی بات سنا دے کہ تو ٹھیک سے ماں باپ کا دھیان نہیں رکھتا، تجھے میں نے فلاں کام بولا تھا لیکن تو کچھ کام کا نہیں ہے، تو بس ایسی ہی ہے، تو کچھ کام نہیں کرتا ہے، تو بس بہانے دیتے رہتا ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے. اگر ہمارا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ہم سے یہ انداز میں اگر بات کرے تو وہاں پہ ہمیں یاد نہیں آتا کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہاں پر ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہم نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے، وہاں پر ہمیں یاد نہیں آتا کہ اسلام ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے بہت سارے مقامات ہیں ہم صبر نہیں کرتے جہاں پر یقیناً اصل میں ہمیں صبر کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں کس طریقے سے رہنا اسلام سکھاتا ہے، لیکن ہم ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں. یعنی جہاں پر ہم قابو پا لیتے ہیں، یعنی کوئی اگر غریب ہے جس پر ہم نے پوری طریقے سے قابو پا لیا ہے تو صبر ہمیں یاد نہیں آتا، پھر ہم اسے ڈانٹتے ہیں، ہم اسے چلاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ میں جھگڑا کرتے ہیں جس پر ہم نے قابو پا لیا. یعنی ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے اگر کسی سے اوپر ہے، کوئی سامنے والا اگر ہم سے چھوٹا ہے تو یقیناً وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم سے بڑا ہے اور ہمارا دنیاوی فائدہ ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام میں یہی دراصل چیز ہے جو کربلا کے میدان میں ہمیں عطا فرمائی ہے. کربلا کے بات کرتے ہیں ایک چیز ہے یعنی جو ہمارا زندگی کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے ہم نے اب تک کلیئرلی ہی نہیں کیا ہے کہ ہمیں زندگی اگر جینا ہے تو اس کے پہلو کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں زندگی جینا ہے. ہمیں دنیا کے اعتبار سے زندگی جینا ہے کہ ہمیں دین کے اعتبار سے زندگی جینا ہے. اور جو دنیا کے اعتبار سے زندگی جیتے ہیں یعنی جن کا ذہن صرف اور صرف دنیا ہے، جن کے ذہن کے اندر صرف اور صرف دنیا بھری ہے، تو جو میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائی وہ اس طریقے سے زندگی جیتے ہیں. وہی اگر بازو والا انہیں کوئی 2-3 چیز کہہ دے تو جھگڑے پر اتر آتے ہیں. وہ اس طریقے سے پیش آتے ہیں
لوگوں کو کہتے ہیں کہ غصہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں ہر ایک چیز کر سکتا ہوں لیکن جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن غصہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی انسان اگر کوئی نیتا کے پاس چلے جائے، کوئی نیتا اسے چلا دے، کوئی پولیس آفیسر اسے چلا دے، کوئی کورٹ والا وکیل اسے چلا دے، کوئی آفیسر اسے چلا دے، تو وہاں پر وہ معافی مانگنے کے لیے بھی اپنے ہاتھ جوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اسے غصہ یاد نہیں آتا، وہاں پر اسے سب برداشت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دین کے معاملات آتے ہیں، لیکن جب سیکھنے کے معاملات آتے ہیں، لیکن جب بھائی چارگی کے معاملات آتے ہیں، جب رشتہ داری نبھانے کے معاملات آتے ہیں، جب اپنے گھروں کے اندر جو آس پڑوس والے ہیں ان کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے معاملات پیش آتے ہیں، اس وقت مسلمان کہتا ہے کہ بھائی غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ زیادہ اگر ہم چپ چاپ رہیں گے تو دنیا اس کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ مجھے بتائیں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یا لوگوں کے کرنے کی وجہ سے کچھ چھوڑنے والا ہے کیا؟ جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر جھاڑ کا پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ رب العزت کے ارادے سے ہلتا ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر ہمارا خون دوڑ رہا ہے تو اللہ رب العزت دوڑا رہا ہے، تب جا کے ہمارا جو ہارٹ ہے وہ کم کر رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے جو ہمارا ذہن ہے اسے ہی کلیئر نہیں کیا کہ ہمیں جینا کس طریقے سے، ہمیں مرنا کس طریقے سے ہے، ہماری جو زندگی ہے یہ اصل زندگی کیا ہے۔ بس ہم کھاتے ہیں، سوتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ہم نے اس کو ہی اپنی اصل زندگی سمجھ لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اپنے گھر والوں کی، یہاں تک کہ اپنا جو 6 مہینے کا بچہ تھا اس کی بھی جان کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کی جانوں کو قربان کر دیا، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کر دور چلے آئے۔ کس کے لیے چلے آئے؟ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ مقصد سمجھے، مقصد کیا ہے؟ مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد دین ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا پانا ہے۔ اگر ہم نے اس مقصد کو ہمارے دل کے اندر اتار دیا، ہمارے ذہن کے اندر اتار دیا، تو یقیناً ہمارا اس کے بعد میں جو کچھ بھی قول اور فعل ہوگا، ہمارا جو کچھ بھی زندگی جینے کا طریقہ ہوگا، یقیناً اس کے اندر ہم فکر کریں گے، ہم غور کریں گے اگر میں یہ کام کو کر لوں گا تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اگر یہ فکر، یہ چیز اگر ہمارے ذہن اور ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو یقیناً میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے یہ پرسکون گزرے گی۔ لیکن آج وہی مسلمان کہتا ہے کہ میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں دین کی باتوں سے محبت کرتا ہوں، میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں۔ دین ہمارے لیے ہمارے زندگی میں بے حد ضروری ہے۔ جو یہ فکر رکھتے ہیں، جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہی مسلمان اگر گھر کے اندر، کھانے کے اندر اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو برداشت نہیں کرتا۔ ایک طرف آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں، آپ نے کتنے ستم کو برداشت کیا، آپ نے کتنی قربانیاں دی، آپ نے کس طریقے سے صبر کیا، لیکن وہی ان کا ماننے والا چھوٹی چھوٹی تکالیفوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اوپر صبر نہیں کرتے۔ اگر بچے بیمار ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر پریشانیاں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے جملے نکالتے ہیں جو ناشکری کے ہیں، جو بے صبری کے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی وظیفہ کرتا ہے، گھروں کے اندر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اگر وظیفے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی جس نیت کے لیے اس نے وظیفے کا اہتمام کیا تھا، اگر کچھ دنوں تک اسے حاصل نہیں ہوا تو وظیفہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی ہم نے اس طریقے سے معمول بنا لیا ہے، اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو اس کا رزلٹ فوراً چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ کریں گے تو امیڈیٹ فوراً ہمیں اس کا رزلٹ ہے، ورنہ ہم پھر اللہ سے راضی نہیں مان سکتا۔ اس طریقے سے اگر ہم ہمارا دل کو بنا کر رکھیں گے، اس طریقے سے ہم ہماری زندگی گزاریں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا؟
ہماری نیت ہی درست نہیں ہے. آپ یہ نیت رکھیں نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں فلاں کام کروں گا اور صبر کے ساتھ کام لوں گا, آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی برکت شامل ہوگی. یقیناً اس کے اندر برکت بھی شامل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو زندگی ہے, جس نیت کے لیے آپ نے وہ چیز کی تھی, اس کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتیں اور شامل ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سبق لیں, ان کی زندگی سے یہ عبرت حاصل کریں, ان سے یہ سیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر صبر کو کوٹ کوٹ کر بناتا, ہر مقام پر انہوں نے صبر کے ساتھ کام کیا. تو ہم بھی کیا کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ جب بھی بات چیت کریں, کوئی معاملات ہو جائے تو فوراً یاد کریں, اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, تو صبر کے ساتھ کام دیں. اگر آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو آپ معاف کر دیں. ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ فوراً ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں. اگر کسی فلاں رشتے دار نے ہم کو کوئی چیز کہہ دی, یا ہمارے بیٹے کو یا ہماری بیٹی کو فلاں چیز کہہ دی, تو فوراً ہم سب سے پہلے اگر کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو کون سا اٹھاتے ہیں, ڈائریکٹ بات چیت بند, ہماری تمہاری ابھی کوئی نہیں بنی ہے, ہماری تمہاری بات چیت نہیں, ہم تمہارے کوئی اچھے کام میں نہیں آئیں گے, تم ہمارے یہاں پر آنا نہیں. اور ان کی رات دن ہم غیبت چگلی کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب پھر ہمارا کوئی کام نکلتا ہے, دنیا کا کام نکلتا ہے, کوئی گھر کے اندر اگر شادی ہے یا ہے, تو اس وقت پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس وقت ہم جا کر وہاں پر ان سے معافی مانگ لیتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر پڑ لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, جو بھی ہو گیا ہمیں معاف کر دو. اگر ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, تو مسلمان کیا کرتا ہے, پھر ایسے وقت جا کر وہاں پر رجوع کر دیتا ہے, ان سے معافی مانگ لیتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا اچھی بات ہے, رجوع کرنا, معافی مانگ لینا بہت بہترین بات ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, کوئی مسلمان اگر آپ کو سامنے 2-3 گالیاں دے, آپ کو برا بھلا کہے اور 3 دن 4 دن کے بعد میں آ کر آپ سے معافی مانگے, آپ مجھے بتائیں آپ ان کو معاف بھی کر دیں گے, لیکن جو امیج آپ کے نظر میں وہ شخص کی تھی پہلے تھی, ویسے امیج اس شخص کے آپ کے دل میں نہیں رہی. یقیناً جو اس نے اپنا کردار تھا وہ سامنے والے کی نظر میں گرا دیا. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم, آپ غور سے دل کے کانوں سے یہ بات کو سنیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا عہد کر لے, کچھ بھی کام کرنے کا ارادہ کر لے, تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں جو ذہن دیا ہے, اللہ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے, کس کے ذریعے سے, ذہن کے ذریعے سے. سوچنے کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں قوت دی ہے, اس کے ذریعے سے آپ جب بھی کوئی کام کرنے کی نیت کریں تو سب سے پہلے آپ اس کے انجام تک پہنچیں, آپ اس کے تہ تک پہنچے. اگر میں فلاں کام کر لوں گا تو اس کا انجام کیا ہے, آپ دونوں اعتبار سے سوچیں, اس کے آپ اچھے انجامات بھی دیکھیں اور برے انجامات بھی دیکھیں. اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو گاؤں جانا ہے, برابر 2 مہینے بعد آپ کے ذہن کے اندر چل رہا ہے کہ میں گاؤں جانے والا ہوں, تو گاؤں جانے کے بارے میں آپ سوچیں کہ اگر میں گاؤں چلا جاؤں گا 2 مہینے بعد تو اس کے اچھے اثرات کیا ہوں گے. جو بھی چیزیں نکلتی ہیں, بادشاہ کون جو بھی نکلتا ہے, اس کو ذہن کے اندر لے کر آئے. اور اس کے بعد آپ نگیٹو بھی دیکھیں, اگر میں گاؤں چلے جاؤں گا تو میرا نقصان کیا کیا ہوگا, جیسے کہ آپ کا پیسہ خرچ ہوگا, یہاں پر بمبئی میں کوئی معاملات ہیں تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر کے جانا پڑے گا. تو دونوں بھی چیزیں آپ دیکھ لیں, اس کے بعد پھر آپ غور و فکر کریں, ایک طرف پازیٹیو پوائنٹ, ایک طرف نگیٹو پوائنٹ. اس کے بعد آپ سوچیں کہ زیادہ فائدہ میرا کس میں ہے, زیادہ فائدہ میرا پازیٹیو پوائنٹ کے اندر ہے یا نگیٹو پوائنٹ کے اندر ہے. اس کے بعد پھر آپ اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں, اس کے بعد آپ وہ کام کو عہد میں لے کر آئے اور کرنے کی آپ اس کو کوشش کریں. اس طریقے سے اگر ہم ہماری زندگی گزاریں گے تو یقیناً جو نقصانات ہیں اس سے ہم بچتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دیا تھا. پھر آپ واپس سے پہلے کی طرف آئیں گے. اگر کوئی بازو والا پڑوسی آپ کو چلاتا ہے, آپ کے ساتھ میں کوئی گفتگو کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو اس وقت آپ کو آخر تک جانا ہے, اینڈ تک جانا ہے. اگر میں اس کے ساتھ میں اچھی بات کروں گا تو اس کا انجام کیا ہے, اور فوراً جھگڑا کر لوں گا تو اس کے نقصانات کیا ہیں. اسی طریقے سے آپ کے گھر والے, چاہے آپ کی امی ہو, آپ کے ابو ہو, آپ کے بھائی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی پھوپھو ہو, آپ کے چاچا چاچی ہو, اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو آپ کو بری لگتی ہے, آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ کو ڈانٹتے, آپ کو چڑھاتے, اس وقت بھی آپ کو سوچنا ہے اگر میں کوئی ایسے جملات ان کو کہہ دوں گا جو ان کے لیے قابل
قدر نہ ہو تو یہ میرے سے ناراض ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کی دعائیں میرے سر پر نہیں ہوں گی۔ اگر ان کی دعائیں میرے سر پر نہیں ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں، لاسٹ ویک ہی میں نے آپ کو والدین کے اوپر کہا تھا کہ والدین کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امت کی ہے، جب کہ وہ دعا کرتے ہیں وہ باب اجابت تک پہنچ جاتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اگر میں اپنے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ میں ایسا سلوک کروں گا جو وہ قابل قدر نہ ہو تو ان کی دعاؤں سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم سوچیں گے، اپنے ذہن کو تھوڑا توجہ دیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم ثابت قدم رہیں گے۔ ہمارے قدم ڈگمگائیں گے؟ نہیں ڈگمگائیں گے، لیکن اس کے اندر نیت خالص دین کی ہونا چاہیے، دنیا کی نہیں ہونی چاہیے۔ جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بہت سارے ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر ہمارے دینی فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے شروعات میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا باس ہمیں ڈانٹ دیتا ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کے ساتھ کام اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر اگر ہمارا دینی فائدہ ہم لے کر آئیں گے، اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر لے کر آئیں گے تو یقیناً اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری دنیا ہے یہ بھی بہتر بن جائے گی، کیونکہ ہمارا جو دین ہے اس کے اندر آخرت بھی ہے اور زندگی والی جو دنیا ہے یہ بھی ہے۔ تو آپ اکثر عہد کریں، کوشش کریں کہ جو جھگڑے ہیں، فساد ہے، جو غصہ ہے، اس سے بچتے رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غصہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ غصہ جب انسان غصے کے اندر ہوتا ہے تو گویا وہ گیند کی جیسا ہے، بال کی جیسا ہوتا ہے۔ شیطان اس شخص سے، اس انسان سے کھیلتا رہتا ہے اور جدھر چاہے ادھر جیسے ہم گیند کو پھینک سکتے ہیں، اسی طریقے سے غصے کے اندر شیطان ہمیں کوئی بھی گناہ والے غلط کاموں کے اندر ملوث کر سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے، غصہ بنا کس سے؟ کوئی بتا سکتا ہے غصہ کس سے بنا ہے؟ جو غصہ ہے یہ جلال ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جلال یعنی گرم ہوتا ہے، گرم چیز، غصہ یعنی گرم، تو کس سے بن سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جی یقیناً یہ آگ سے بنا ہے غصہ۔ تو بتایا جاتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب بھی انسان کو غصہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے نا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پانی سے وضو کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جب غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی سے جب وضو کرتے ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو بہت سارے ہم برے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے رہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں اسی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ بس چھوٹی سی جھلکی تھی صبر کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امام عالی مقام ایک ایسی ذات ہے جن کے بارے میں اگر پوری زندگی کی گفتگو کی جائے تو زندگی کم پڑ سکتی ہے، لیکن ان کے جو ارشادات ہیں، ان کی جو سیکھیں ہیں کبھی کم نہیں پڑ سکتی۔ اسی طریقے سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جو صبر کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی بڑی چیز کا جو مظاہرہ کیا تھا، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ جب بھی تم پہ تکالیفیں آئے تم صبر اور نماز کے ساتھ کرو۔ امام عالی مقام میں ہم نے دیکھا اور بارہ ہم نے سنا بھی ہے کہ امام عالی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر اتنی تکالیفیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا، اللہ کی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کی بندگی نہیں چھوڑی، اللہ کو راضی کرنا نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم اسے ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں، صبر کے ساتھ کام لیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ یہ ہمارے سنی ہونے کی دلیل ہے کہ اصل محبت ان کے پیغامات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ جو میرا وقت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی خام میں رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری اعلان آپ سماعت فرمائے، آنے والے جمعہ، سنیچر اور اتوار کو، آنے والے جمعہ، سنیچر اور اتوار کو جو نوری مسجد ہے 4 نمبر گیٹ پر، وہاں پر بعد کربلا کے 3 دن بیانات ہونے والے ہیں مسلسل، اور تینوں دن بہت بڑی ہستیاں، اچھے مقرر حضرات وہاں پر بیان کے لیے آنے والے ہیں۔ بعد نماز عشاء وہاں پر اجتماع کا اہتمام رکھا گیا ہے، جمعہ کے دن بعد نماز عشاء
जनाब इलियास असगरी साहब की वहाँ पर बयान के लिए आएंगे। शनिचर के दिन बाद नमाज इशा मौलाना अंजार नदवी साहब की जो बहुत बड़े खतीब हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनके दौरे होते रहते हैं। और आखिरी दिन यानी संडे के दिन बाद नमाज इशा जो सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन शुरा अलहाज सादिक रज़वी साहब की, आपने नाम तो सुना होगा। हिंदुस्तान के अंदर भी और तमाम ममालिक के अंदर भी जिनके बयानात होते रहते हैं, सादिक रज़वी साहब की, जिन्होंने बेशुमार अपने किताबों के ज़रिए से नौजवानों को राह खुदा पर लेकर आया है। तो इंशाअल्लाह उनका संडे के दिन बयान होगा। तो आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि ज़रूर ज़रूर जुमा, शनिचर और इतवार आप नूरी मस्जिद जो दारुल गेट पर है वहाँ पर आने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।